السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ہانٹیڈ اسٹوریز۔ تمام نیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک حرص و لالچ کے گرداب میں ڈولتی اور دماغ پر سکتہ طاری کرتی خوفناک کہانی۔ اچانک ایک جانور سامنے آیا۔ اس کا منہ کتے کی مانند اور جسامت کسی گدھے کے برابر تھی، اور سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، اور وہ آنکھ سے کئی گنا بڑی تھی۔ تینوں دوست نقشہ سامنے میز پر رکھے سر جوڑے پریشان بیٹھے تھے۔ علی اور حیدر بضد تھے کہ نقشے کی تلاش میں نکلنا چاہیے، جبکہ عثمان متواتر انہیں سمجھا رہا تھا کہ نقشے تک پہنچنے سے قبل ہی اجل اچک لے جائے گی۔ لیکن دونوں دوستوں کی ضد اپنی جگہ برقرار تھی۔ وہ اس نادر موقع کو گنوانا نہیں چاہتے تھے، جبکہ نہ جانے کیوں عثمان ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے ان کے حوصلے پست ہو رہے تھے۔ میں نے خود پتہ لگوایا ہے، یہ خزانہ جس غار سے اندر ہے، اس سے پہلے ایک گھنے جنگل سے گزرنا پڑتا ہے، عثمان نے انہیں بتایا۔ اس جنگل کی طرف جو بھی گیا ہے آج تک واپس نہیں آیا، کیونکہ سننے میں آیا ہے کہ اس جنگل میں آدم خور موجود ہے۔ یہی نہیں، کچھ لوگوں سے تو یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہاں جن بھوتوں کا بھی بسیرا ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خزانوں کی حفاظت ہمیشہ ناگ کرتے ہیں۔ اگر ہم ان عفریتوں سے بچ بھی گئے تو ان ناگوں سے کیسے بچیں گے؟ تمہاری باتیں سن کر یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے تم ہماری دادی ہو اور ہمیں عمر و عیار کی کوئی کہانی سنا رہے ہو۔ علی بولا، ایسی باتیں کر کے تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں جلد دیکھ کر تم اکیلے ہی سارا خزانہ ہڑپ کرنا چاہتے ہو؟ علی کی بات سن کر حیدر نے کھا جانے والی سوالیہ نگاہوں سے عثمان کو گھورا تو عثمان کا من چاہا کہ دونوں کا سر پھوڑ ڈالے۔ واہ کیا بات ہے! عثمان نے ہونٹ بھینچ کر کہا۔ تو تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں تمہارے ساتھ جھوٹ بول رہا ہوں؟ دیکھو عثمان، حیدر نے فیصلہ کن لہجے میں عثمان کو مخاطب کیا، ہم لوگ یکمشت ہو کر جب جائیں گے تو کوئی روح بدرو یا جن بھوت یا پھر ناگ ہمارا بال بھی باکا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ سامنے بھی آ گیا تو یہ ہتھیار کس دن کام آئیں گے؟ ہم اپنے ساتھ اپنی حفاظت کی خاطر آخر کچھ نہ کچھ تو لے کر ہی جائیں گے نا۔ ہم لوگ بہر صورت خزانہ حاصل کر کے لائیں گے اور ثابت کریں گے کہ ہم بہادر ہیں۔ جنہوں نے جان جوکھم میں ڈالی وہ خزانہ حاصل کیا، اور ویسے بھی انسان بہت بہادر چیز ہے، جن بھوت سمیت ہر چیز کو اپنا بندی بنانے کی شکتیاں رکھتا ہے۔ وہ لوگ اور ہیں، عثمان بے چارگی سے بولا، ہم لوگ اپنی قسمت نہیں بدل پا رہے، ہر چیز کو اپنا بندی کیسے بنائیں گے؟ قسمت بدلنے کا وقت اب آ چکا ہے میرے بھائی، علی نے لقمہ دیا۔ اگر اس موقع سے ہم نے فائدہ نہ اٹھایا تو ممکن ہے کوئی اور ہی مستفید ہو جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ لالچ بری بلا ہے، عثمان تنک کر بولا۔ تم لوگ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ خطرات 100% ہیں اور بچنے کے امکان 1% بھی نہیں ہیں، مگر ہم اسے غلط ثابت کریں گے۔ علی نے عثمان کی بات سن کر کہا، ہمت مت ہارو، اگر آج نہیں تو کب؟ آخر کب تک ہم لوگ غربت کی چکی میں پستے رہیں گے؟ کیا ہمارے مقدر میں محرومیاں لکھی ہیں؟ یاد رکھ میری بات، ہم بہر صورت اس خزانے کی تلاش میں جائیں گے، اور جس نے انکار کیا اس سے ساری زندگی کا رشتہ ناتا ختم کر دیا جائے گا۔ علی کی بات سن کر عثمان نے مجبوراً حامی تو بھر لی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس کا دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ اس کے من کے مندر میں خوف کی گھنٹیاں پہم بج رہی تھیں، لیکن دوستوں کے سامنے انکار کر کے وہ خود کو بزدل نہیں کہلوانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ وہ ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ جائے گا۔ 3 گھنٹے مسلسل سفر میں رہنے کی وجہ سے وہ کافی تھک چکے تھے۔ گاڑی سے اترنے کے ساتھ ہی انہوں نے پہلے ایک ہوٹل سے جا کر ڈٹ کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے ویٹر سے چوک محل کا راستہ پوچھا تو اس نے حیرت سے انہیں گھورا۔ وہاں کیا کرنے جا رہے ہو آپ لوگ؟ ویٹر نے حیرت سے پوچھا۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟ حیدر نے پوچھا۔ کیوں نہیں، ویٹر بولا، لیکن مشورہ دوں؟ یہیں سے واپس چلے جاؤ، جو بھی اس طرف گیا کبھی لوٹ کر واپس نہیں آیا۔ کیا راستہ بتا سکتے ہو؟
حیدر دوبارہ اپنے سوال پر زور دیتے ہوئے کہا تو ویٹر نے انہیں راستہ سمجھا دیا۔ بل ادا کر کے تینوں دوست ہوٹل سے باہر نکلے۔ علی اور حیدر جانتے تھے کہ عثمان بہت کچھ ان سے کہنا چاہتا ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ چپ ہے، کیونکہ اب اتنا سفر کر کے واپس چلنے کے لیے کسی نے بھی تیار نہیں ہونا تھا۔ اس لیے دونوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا کہ عثمان کی ڈھارس بندھائی جائے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ منزل کے قریب پہنچنے تک اس کی جان ہی نہ نکل جائے، کیونکہ جو اس کی حالت تھی اسے دیکھ کر یہی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اگر اس کے بس میں ہو تو وہ الٹے قدموں بجلی کی سرعت سے دم دبا کر بھاگ جائے گا۔ زندگی کتنی خوشگوار ہو جائے گی اگر ہم لوگ کامیاب لوٹے تو۔ حیدر نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا، اگر لوٹے تو۔ عثمان بالآخر بول پڑا، اور اس کی بات سن کر دونوں نے اسے کھا جانے والے انداز میں گھورا۔ یار کیا منہ لٹکایا ہوا ہے؟ علی بیچ تاپ کھا کر بولا۔ اس سے تو بہتر ہے کہ تم نہ ہی ہمارے ساتھ دو، بجائے ہماری ڈھارس بندھانے کے ہمیں الٹا ڈرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو۔ جواباً عثمان نے چپ دھار لی۔ جلد ہی وہ 1 گھنٹے جنگل کے سامنے پہنچ گئے۔ جنگل دور سے ہی بڑا عجیب دکھائی دے رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر تینوں کے جسموں میں سرایت کر گئی، لیکن تینوں نے اپنی کیفیت ایک دوسرے پر واضح نہ ہونے دی۔ جنگل کے اندر گھپ اندھیرا دکھائی دے رہا تھا، حالانکہ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سورج کی کرنیں جنگل کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی۔ تینوں کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ ہماری منزل ہم سے کچھ فاصلے پر ہے، عثمان گویا ہوا تو دونوں نے حیرت سے اسے گھورا۔ یہاں کھڑے ہو کے سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اب یہاں کھڑے ہو کر آگے کے حالات سے آگاہی ممکن نہیں ہے۔ سر پر بندھے کفن کس کو اور چلو، کس لو اور چلو۔ تھینک یو، علی نے عثمان کے گلے لگ کر کہا۔ تم لوگ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہو، تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر ہم جئیں گے تو ایک ساتھ اور مریں گے تو ایک ساتھ۔ دونوں دوستوں نے اس کی بات کی تصدیق کی اور تینوں جنگل کے اندر داخل ہو گئے۔ دیو قامت اور گھنے درختوں کے جنگل کے اندھیر گپ اندھیرا پیدا کیا ہوا تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ پڑتا تھا۔ تھوڑی دیر تک تو تینوں دوست ایک ہی جگہ بت بنے کھڑے رہے، لیکن جلد ہی اندھیرے میں دیکھنے کے قابل ہوئے تو تینوں نے ایک دوسرے کی ڈھارس بندھاتے ہوئے آگے قدم بڑھائے۔ ابھی انہوں نے بامشکل تھوڑا ہی سفر طے کیا ہوگا کہ یکدم انہیں یوں لگا جیسے ان کے پیچھے کوئی چیز گری ہو۔ تینوں دوستوں نے ایک ساتھ سرعت سے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اگلا منظر دیکھ کر تینوں کے پیروں سے زمین نکل گئی۔ اس کے سامنے ایک عجیب و غریب شکل کا جانور کھڑا تھا اور انہیں گھور رہا تھا۔ اس جانور کا منہ کتے کی مانند تھا، لیکن جسامت کسی گدھے کے برابر تھی۔ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ اس کی صرف ایک آنکھ تھی، وہ بھی اس کے ماتھے کے اوپر۔ اس کی آنکھ عام جانوروں کی آنکھ سے 2 گنا بڑی تھی۔ اس کی زبان کتے کی مانند منہ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور اس سے پہم رال ٹپک رہی تھی۔ وہ جانور کھا جانے والی آنکھوں سے انہیں گھور رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے پلک جھپکتے میں ان تینوں کو کچا چبانے کا مصمم ارادہ کر چکا ہو۔ اس کی خونخوار اور چپتی نگاہوں کا مطلب تینوں دوست اچھی طرح سے سمجھ چکے تھے۔ تینوں دوستوں کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے اٹک کر رہ گئی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں تینوں نے پیچھے کی طرف ہٹنا شروع کر دیا۔ علی اور حیدر کو پہلی بار اپنی ضد پر افسوس ہو رہا تھا۔ عثمان نے ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے ضد کر کے اپنی جان مصیبت میں ڈال دی تھی۔ بھاگو! یکدم عثمان چلایا اور جس کا منہ جس طرف لگا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا۔ اس عفریت نے کھا جانے والی آنکھوں سے تینوں کو گھورا اور دوسرے ہی لمحے اس نے علی کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ علی اس بات سے یکسر ناآشنا تھا کہ موت اس کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ زندگی کسے پیاری نہیں ہوتی؟ اپنی زندگی بچانے کے لیے اگر خون کی ندیاں بہانی پڑ جائیں تو انسان دریغ نہیں کرتا۔ پھر یہاں تو یکدم ہی ہوس اور غربت کے مارے 3 دوستوں کی جان شکنجے میں پھنس چکی تھی، اور جان بچانے کی غرض سے جس کا جدھر منہ لگا اس نے سر پر دوڑنا شروع کر دیا تھا۔ علی مسلسل بھاگ رہا تھا، اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ وہ جلد از جلد اس خونی جنگل سے باہر نکل جانا چاہتا تھا۔
دور سے ہی اسے روشنی کی مدھم مدھم سی لکیر دکھائی دینے لگی۔ وہ جس قدر تیزی سے بھاگ سکتا تھا، جنگل سے باہر نکلنے کے لیے بھاگ رہا تھا۔ اس کا سانس دھوکنے کی طرح چل رہا تھا۔ تبھی یکدم اسے رکنا پڑ گیا، کیونکہ جس طرف وہ دوڑ رہا تھا اس طرف سے یکدم سامنے سے وہ عفریت آ چکا تھا۔ علی کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ عفریت کو اپنے سامنے دیکھ کر علی نے ایک بار پھر مخالف سمت میں بھاگنا شروع کیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ بے بسی اور بے چارگی کے باعث زور زور سے چلا چلا کر مدد مانگے، لیکن وہ جانتا تھا کہ دور دور تک اس کی مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کے دوست بھی نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں 9 دو 11 ہو چکے تھے۔ رہ رہ کر اسے دونوں دوستوں کی دوستی پر تاؤ چڑھ رہا تھا۔ خود تو الٹے قدموں بھاگ گئے تھے اور اسے اس عفریت کی خوراک بننے کے لیے چھوڑ گئے تھے۔ ایک بار پھر علی کو چاروں ناچار رکنا پڑا۔ عفریت ایک بار پھر اس کے سامنے آ گئی تھی۔ ویسے بھی اب اس میں اتنی سکت نہ بچی تھی کہ مزید بھاگ سکتا۔ اس کا سانس اتنی تیزی سے چل رہا تھا کہ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پلک جھپکتے میں اس کے سینے میں دھڑکتا دل اس کی پسلیاں چیر کر باہر ہی نہ آ گرے۔ عفریت نے لپک کر علی کو پکڑا اور ہوا میں اچھالا۔ ایک سماعت شکن چیخ علی کو حلق سے برآمد ہوئی اور جنگل کے سکون زدہ ماحول کا سینہ چیرتی چلی گئی۔ علی جیسے ہی ہوا میں کلا بازیاں کھاتا ہوا نیچے آیا، اس عفریت نے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر الٹا لٹکایا۔ علی اس عفریت کے ہاتھوں میں پنڈولیم کی طرح الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس عفریت سے جان چھڑوانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا تھا، لیکن بے سود۔ دوسرے ہی لمحے اس عفریت نے وہ کر دیا جس کے بارے میں علی کو بھی یقین نہیں تھا۔ اس عفریت نے علی کے دونوں پیروں سے پکڑ کر اسے 2 حصوں میں منتقل کر دیا۔ علی کے حلق سے آخری سماعت شکن درد میں ڈوبی ہوئی چیخ نکلی اور جنگل کی سکوت زدہ فضا کو ایک بار پھر اس چیخ نے ہلا کر رکھ دیا۔ اس عفریت نے اس کے جسم کے دونوں حصوں کو دائیں بائیں اچھال دیا۔ علی کے جسم کے دونوں حصے بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔ خون کی بوندیں ہر سمت پھیلتی جا رہی تھیں۔ اس کے بعد عفریت نے ایک بار پھر ایک طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف عثمان بہم دوڑ رہا تھا کہ یکدم کسی سے ٹکرا کر زمین پر جا گرا۔ گرتے ہوئے مدھم سی چیخ اس کے حلق سے نکلی۔ گرتے ہی وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، لیکن اگلا منظر دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوا۔ اس سے ٹکرانے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر تھا۔ قبل اس کے کہ دونوں آپس میں کوئی بات کرتے، علی کی چیخوں سے جنگل گونج اٹھا۔ بھاگو! عثمان نے حیدر کا ہاتھ پکڑ کر ایک طرف دوڑتے ہوئے کہا۔ علی حیدر نے بھاگتے ہوئے روتے ہوئے کہا، اب پچھتاوے کیا ہو جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ عثمان دوڑتے ہوئے بولا۔ دونوں دوست ایک دوسرے کے آگے پیچھے سرعت سے دوڑ رہے تھے۔ کافی دیر دوڑنے کے بعد جب عثمان نے مڑ کر دیکھا تو اس کے حواس باختہ رہ گئے، کیونکہ حیدر نے اس کے ساتھ ہی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئیں۔ 2 موٹے موٹے گہرائے آبدار اس کی آنکھوں کے پٹ کھولتے ہوئے نیچے جا گرے۔ وہ جا چکا تھا، اس کا دوسرا دوست بھی اس عفریت کا شکار ہو چکا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دل محسوس کر رہا تھا۔ ایک بار پھر اس نے رہی سہی ہمت یکجا کر کے اپنی جان بچانے کے لیے تیزی سے دوڑنا شروع کر دیا۔ اس کی خوش قسمتی کی جلدی اسے روشنی دکھائی دینے لگ گئی۔ دوڑتے دوڑتے بالآخر اس خونی جنگل سے باہر نکل آیا اور ایک چٹان پر بیٹھ کر تیز تیز سانس لینے لگا۔ اس کا سانس پھول چکا تھا۔ کافی دیر چٹان پر بیٹھ کر اس نے سانس بحال کیا اور جب کچھ سانس لینے میں بہتری آئی تو اس نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن اگلا منظر دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں کھل گئیں اور اس غار کے دہانے کے سامنے بیٹھا تھا جس کے اندر نقشے کے مطابق خزانہ تھا۔ جہاں اسے دوستوں کے بچھڑنے جانے کا ملال تھا، وہیں اسے خزانہ ملنے کی خوشی بھی تھی۔ عثمان جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور غار کی طرف بڑھا۔ غار کے اندر سورج کی کرنیں جانے کی وجہ سے کافی اجالا تھا۔ عثمان آگے بڑھ رہا تھا کہ غار کے اندر جا کر تھوڑی ہی دور اسے بڑے بڑے لکڑی کے صندوق دکھائی دیے۔ عثمان خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ وہ خزانے تک پہنچ چکا ہے۔ اس کا من چاہ رہا تھا کہ خوشی کے باعث چیخے چلائے
اور دنیا کو بتائے کہ اس نے جان جوخم میں ڈال کر آخر یہ معرکہ مار ہی لیا۔ عثمان گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اپنی خوشی کو قابو میں کرنے کی سمجھ کرنے لگا، اور ایک بار پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اگلا منظر دیکھ کر وہ بدندا رہ گیا۔ عثمان کی نگاہ ایک صندوق پر کنڈلی مارے بیٹھے ایک ناگ پر پڑی جس نے اپنا پھن پھیلایا ہوا تھا۔ عثمان کو اپنے جسم میں دوڑتا لہو منجمد ہوتا ہوا محسوس ہوا، لیکن اس کی خوشی کا اس وقت کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ جب اس نے سانپ کو باہر کی طرف نکلتے ہوئے دیکھا، جب ناگ غار سے باہر نکل کر گیا تو عثمان جلدی سے ان صندوقوں کی طرف بڑھا۔ جیسے جیسے وہ صندوق کے ڈھکنے اتارنے کے دیکھ رہا تھا، ویسے ویسے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ سارے صندوق لبالب ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ عثمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے صندوق لے کر چلتا بنے۔ اس نے ایک صندوق کا آخر انتخاب کیا۔ اس کے اندر ہیرے جواہرات کا انبار لگا ہوا تھا۔ عثمان جانتا تھا کہ وہ اتنا خزانہ تھا کہ اس کی درجنوں نسلیں پاؤ پاؤ دھر کر بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ یہی نہیں، اس خزانے کی اوز وہ ساری دنیا بھی خریدنا چاہتا تو یہ اس کے لیے قطعی مشکل نہ تھا۔ بڑی ہی مشکل سے عثمان نے اس صندوق کو اٹھا کر سر پر لادا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے، عثمان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ ذہن کے اندر وہ خود کو ایک شہزادے کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ عثمان صندوق اٹھائے جیسے ہی غار سے باہر نکلا، اگلا منظر دیکھ کر اس کے سارے سپنے کی کرچیاں کرچیاں ہو کر رہ گئے۔ عثمان نے ایک ٹھنڈا مگر لمبا سانس خارج کیا اور سر پر لادا ہوا صندوق بڑی مشکل سے اتار کر زمین پر رکھا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے سامنے منظر ہی اتنا بھیانک تھا کہ اسے اپنی بھیانک موت دکھائی دے رہی تھی۔ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ پھن پھیلائے اس کا راستہ روکے کھڑے تھے، جنہیں دیکھ کر عثمان کو یوں لگا کہ جیسے واقعی اس نے ابھی تک جاگتی آنکھوں سے کوئی سپنا دیکھا ہو۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ سانپ اسے ہر طرف سے بری طرح سے گھیر چکے تھے۔ سانپوں نے دھیرے دھیرے اس کی طرف بڑھنا شروع کیا تو اسے احساس ہوا کہ اب اس کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ عثمان نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ رکو میرے دوستوں، مجھے بھی ساتھ لیتے جاؤ، اب میں جان گیا ہوں کہ لالچ بری بلا ہے۔ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عثمان بولا، اور پھر وہ خود کو موت کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔